امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت۔ امام شافعی پر اہل بیت کی محبت و مودت کی وجہ سے ملاؤں نے شیعہ اور رافضی ہونے کے فتوے اور تہمت لگا دی۔ آپ ہی چاروں ائمہ فقہ کی فطرت میں محبت اور مودت اہل بیت تھی۔ ان کے علم اور ایمان کا خمیر محبت اور مودت اہل بیت سے اٹھا تھا۔ امام شافعی نے اپنے دیوان میں ایک رباعی لکھی ہے: یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرضم من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کر دی ہے اور اس کا حکم قرآن میں نازل ہوا ہے۔ اے اہل بیت، تمہاری عظمت اور تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرے مقام پر فرمایا: اگر آل محمد سے محبت کرنے کا نام رافضی یا شیعہ ہو جانا ہے تو سارا جہان جان لے کہ میں شیعہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں؟ انہوں نے جو فتویٰ دیا آفاقی عالم میں آج تک اس کی آواز گونجتی ہے۔ فرمایا: میرے نزدیک یزید کافر ہے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا اور کثیر کتب میں آج تک بلا اختلاف امام احمد بن حنبل کی تکفیر کا فتویٰ یزید پر آج تک قائم ہے۔ آپ کی محبت بھی اہل بیت کے ساتھ لاجواب تھی۔ ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اہل سنت کہلاتے ہیں تو محبت اہل بیت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بعض خارجی الذہن لوگ، بعض فتنہ پرور شر پسند آپ کو شیعہ کہہ دیں گے۔ کسی کے شیعہ کہہ دینے سے کیا آپ شیعہ ہو جائیں گے؟ کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم ہندو ہو گئے تو کیا صرف اتنا کہنے سے وہ ہندو ہو جائے گا؟ کئی ہندو شعراء نے نعتیں لکھی ہیں، کوئی کہہ دے کہ وہ مسلمان ہو گئے تو کیا اتنا کہنے سے وہ مسلمان ہو گئے؟ یہ کچھ فتنہ پرور ملا ہے جن کا ایجنڈا خارجیت کو فروغ دینا ہے، جن کا ایجنڈا محمد کی محبت اور آل بیت کی محبت کو ختم کرنا ہے۔ اگر وہ اہل بیت کے ذکر اور ذکر حسین کا طعنہ دیتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تم شیعہ ہو گئے تو ان کے اس پروپیگنڈے پر لعنت ہوگی، قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ کسی کے پروپیگنڈے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نسبت اور اہل بیت کے ساتھ تعلق کی پختگی میں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کسی کے پروپیگنڈے کے ڈر سے چپ کر کے بیٹھ جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ذکر کو چھوڑ دیں؟ جب امام مالک نے کوڑے کھا کر ان کی محبت کی راہ نہیں چھوڑی، امام اعظم کا جنازہ جیل سے اٹھا مگر مودت نہیں چھوڑی، امام شافعی پر رافضی شیعہ ہونے کی تہمت لگی مگر مودت نہیں چھوڑی، امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے فتویٰ دیا محبت نہیں چھوڑی، تو پھر ہم کیوں اہل سنت والجماعت کا اپنا طریقہ چھوڑتے ہیں؟ کل اولیاء، ابدال، کتب، غوث اور ولی محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی ولی مرتبہ ولایت کو نہیں پہنچتا جب تک اس کی ولایت کو سیدنا کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق نہیں ملتی۔ کوئی ولی شان ولایت کو نہیں پاتا جب تک مولا علی شیر خدا کی مہر نہیں لگتی، کیونکہ وہ فاتح الولایت اور امام الولایت ہیں۔ اور آپ کہتی ہیں کہ میں چھوڑ دوں یہ سب؟ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہی بہن کی طرف ایک دکھ سے، ایک تکلیف سے دیکھا جو ندامت سے آنسو بہا رہی تھی۔ ایک اور بات آپ ہی جو کہتے ہیں ماتم حرام ہے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں ماتم نہیں کرنا چاہیے، وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، ماتم تو مرے ہوں کا ہوتا ہے، زندہ لوگوں کا کب ماتم ہوتا ہے؟ لیکن آپ ہی اگر امام حسین کے غم پر، ان کی تکلیف پر، ان کے دکھ پر، ان کی اولاد کے اتنی بے رحمی پر مارے جانے پر میں روتا ہوں، اس ظلم پر روتا ہوں کہ ان کو کسی کافر نے نہیں شہید کیا بلکہ خود مسلمان کہلانے والوں نے شہید کیا، اور دنیا مجھے شیعہ کہتی ہے تو ہاں میں شیعہ ہوں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرماتے ہیں، آپ نے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، آج مجھ سے ایک ایسا فرشتہ ملنے کو آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ آپ فوراً گئی اور دروازے پر کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلتے کھلتے اندر آئے اور اس کمرے میں چلے گئے جہاں حضور اقدس تشریف فرما تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضور کے رونے کی آواز آئی، زور سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت ام سلمہ حضور پر نور کے رونے کی آواز پر بھاگتی بھاگتی اندر گئیں۔ آپ نے دیکھا حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ آپ گھبرا گئیں، فوراً عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان،
آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے بتایا میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی۔ فرشتے نے مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں اس کا خون گرے گا، مجھے وہ مٹی دکھائی ہے۔ جب حضور پرنور روتے ہیں تو بتاؤ ہماری جان اتنی سخت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اس دن پر اپنا دل پتھر کا کر لیں۔ آپ ہی ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ امام زین العابدین پوری رات رویا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے خادم نے پوچھا حضور آپ ساری رات کیوں روتے ہیں، سوتے ہی نہیں؟ اس کی اس بات پر آپ پھر رونے لگے۔ آپ نے عرض کی یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، وہ مل بھی گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کی جدائی میں 40 سال روتے رہے، اتنا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا تھا، تو کیسے نیند آ جائے مجھے، کیسے سو جاؤں میں؟ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ابراہیم صاحب نے ڈاکٹر کو غور سے رپورٹس دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیں ابراہیم صاحب، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی بیٹی کو بیماری کیا ہے، وہ کوما میں ایسے اچانک کیسے چلے گی؟ یہ تو بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایسے کوما میں جائے۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے، میری زندگی میں آج تک کبھی کوئی ایسا کیس نہیں لایا گیا ایسے سامنے کے پیشنٹ بیٹھے بٹھائے کوما میں جائے۔ دوسرا مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ آپ کی بیٹی کو گردوں کا مسئلہ ہے، اس کی ایک کڈنی بالکل نہیں کام کر رہی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں آپریشن کر کے اس کڈنی کو نکالنا ہے، اور ہم کوما کی حالت میں آپریشن بھی نہیں کر سکتے، اور ہم نے یہ کڈنی جلد از جلد نہ نکالی تو ہو سکتا ہے وہ ساتھ والی کڈنی کو بھی ڈیمیج کر دے۔ اگر دونوں گردے نہ ہوں تو آپ کو پھر پتہ ہے ایک مریض کا بچنا کتنا مشکل ہے۔ فی الحال ہم بس ان کو ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ان کو ہر بات تفصیل سے بتا رہا تھا اور وہ ڈوبتے دل کے ساتھ سن رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دعا کے۔ دعا کریں کہ وہ ہوش میں آ جائے، آپ لوگ ان کے پاس بیٹھا کریں، باتیں کیا کریں، بے شک وہ بے ہوش ہے مگر آپ کی باتیں وہ سن سکتی ہے۔ اب ایسا ہے کہ کوئی معجزہ یہ ہو کہ وہ ہوش میں آ جائے، ورنہ ان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ فضا کیا ہوا ہے آپ کو، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ نتاشا نے اس کو روتا دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں، وہ ایک دم چونکی اور سامنے دیکھا، اس کے سامنے اس کی کلاس کی ایک لڑکی کھڑی تھی، اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کلاس میں بیٹھی ہے اور کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کیا ہوا ہے آپ کو فضا؟ نتاشا کی اس بات پر سامنے بیٹھی ماہنور نے اس کو دیکھا اور فوراً اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں یار، وہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی منہ پر ہاتھ رکھ کے اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کے رونے پر ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ ہی وقت میں سب کرسیوں سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یار بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ زرمینہ، اس نے روتے ہوئے بس اتنا ہی کہا، اس سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ زرمینہ کے نام پر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو جو اونچا اونچا سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زرمینہ کو فضا؟ سامنے کھڑے مدثر اس کے رونے پر حیرت سے پوچھا۔ مدثر ہی نہیں، وہاں ہر کوئی حیران کھڑا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ ایبٹ آباد ہاسپٹل میں ہے، کوما کی حالت میں، اس نے روتے ہوئے ٹکڑوں میں بات کی جو ہر بندہ سمجھ گیا تھا۔ ہر کوئی وہاں ایک سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ مطلب؟ کچھ وقت بعد مہدور نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، جیسے اس کو حیرت ہوئی ہو، جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک دم اچانک کوئی کوما میں کیسے جا سکتا ہے؟ سب اس کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھ رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میری آج صبح ہی کچھ وقت پہلے اس کے بھائی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا مجھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہر کوئی پریشان ہوا تھا، جیسے سب کے دل کو چوٹ لگی ہو۔ کلاس والوں جتنا بھی برا کیوں نہ ہو، جب بھی اس پر برا وقت آتا ہے سارے اس کے دکھ میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ تو تھی ہی زرمینہ گل جو ہر ایک کے دل میں گھر کیے ہوئے تھی، ہر ایک کی مدد کرتی تھی، ہر ایک کے کام آتی تھی۔ کلاس کی ہر لڑکی اس سے اپنے راز شیئر کرتی تھی اور وہ ان کو اپنے دل میں ایک کونے میں محفوظ کر دیتی تھی، دفن کر دیتی تھی۔ فضا کے پوچھنے پر بھی وہ اس کو نہیں بتاتی تھی۔ یہ خبر سب کے لیے بہت بری خبر تھی۔ آج وہاں موجود ہر کوئی افسردہ تھا اور ان سب میں ایک ہانیہ بھی تھی جس کو لاکھ اس سے اختلاف صحیح مگر اس کا سن کے وہ برداشت نہ کر سکی اور دل میں اس کی بہتری کے لیے دعا کرنے لگی۔ فضا آپ مت روئیں، آپ دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائے گی بالکل۔ ہانیہ نے اس کے پاس آتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ہم سب اس کو دیکھنے بھی چلیں گے۔ مدثر نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ہانیہ نے برا سا منہ بنا کر اس کو دیکھا۔ اس کو شدید چڑ تھی اس کا اپنی بات میں بولنا۔ آپ ہی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے مذہب میں ماتم جائز ہے، ایسا بالکل بالکل بھی نہیں، اور وہ بھی شہیدوں کا۔ میں بس یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی امام حسین کے غم میں آنسو بہا دے تو وہ کافر بھی نہیں ہوتا۔ بے شک ماتم کرنا اسلام میں جائز نہیں، لیکن ماتم سے مراد اونچا اونچا رونا، یہ نہیں کہ ہم پتھر بن جائیں۔ اس دنیا میں امام حسین سے زیادہ مظالم کسی پر نہیں ڈھائے گئے۔ بے شک وجی، ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ تمہاری اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت جعفر طیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی
मैदान जंग में शहीद हुए। उनकी 4 ज़ौजा मोहतरमा बेवा हुई, छोटे छोटे बच्चे यतीम हुए। वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस हरकत से इस कदर गजबनाक हुए और कहा कि इनके मुंह पर खाक फेंक दो। हालांकि हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत में से थे और इस कदर जुल्म से शहीद हुए थे, मगर फिर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बीवियों को जोर जोर से चीख कर रोने की इजाजत नहीं दी। यहाँ से हमें पता चलता है कि रोना तो जायज है, मगर सर से दुपट्टे उतार उतार कर चीख चीख कर सीने पीट कर रोना इस्लाम में हराम करार दिया है। बेशक आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई सुन्नी है तो उसको सुन्नी छोड़ दो, कोई शिया है तो उसको शिया रहने दो। इस दुनिया में तो 72 फिरके थे और जन्नत में सिर्फ एक ही फिरका जाएगा। अब हमें क्या पता है वो कौन सा एक फिरका है जो जन्नत में जाएगा। वैसे भी इन फिरकों ने जमीन पर ही खत्म हो जाना है। किसी फिरके का खत्म करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिसका काम है हमें इन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। बस आप ही दुआ करें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का नजूल हो जाए और इस दुनिया से ये फितने खत्म हो जाएं। बेशक वजी एक हदीस मुबारका में है, सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से बयान करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल फरमाएंगे, अदलो इंसाफ से फैसले करेंगे। इस वक्त एक सजदा करना दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। फिर हजरत अबू हुरैरा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल की तायद में ये आयत पढ़ी। तर्जुमा, अहले किताब में से हर शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से पहले उनकी तस्दीक करेगा। और एक जगह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक के लिए लड़ता रहेगा और क़यामत तक हक पर कायम रहेगा और साबित रहेगा, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे। मुसलमानों का अमीर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा, आइए नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, तुम्हें तुम में से बाज़ की इमामत करूँगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कौल इस उम्मत की फजीलत ज़ाहिर करने के लिए होगा। सही मुस्लिम। बेशक आप ही बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बहुत दुख होता है, हम उस नबी की उम्मत हैं जिसने कुफ़ार को भी कभी बद्दुआ नहीं दी और हम सब मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम भी नहीं करते, एक दूसरे पे काफिर होने के फतवे लगा देते हैं। मुझे नहीं समझ आती, अगर हम सब काफिर ही हैं तो जन्नत में कौन होगा? जब हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है तो हम कौन होते हैं उसके अमाल में बोलने वाले? क्या आका को ये सब देखकर खुशी होती होगी? हम समझते हैं अहले बैत से मोहब्बत करना शिया का ही काम है। हम अपनी अना को एक तरफ क्यों नहीं रख लेते? क्या हुजूर की औलाद हमारी कुछ नहीं लगती? क्या उनसे बुग़्ज़ रखकर हम अपने ईमान की तकमील कर सकते हैं? फिजा, आपने ज़मीना की जल्द सेहत याबी के लिए जो कुरान खानी रखवाई थी वो किस वक्त है? महानूर में तो सोच रही थी कि किसी फ्री लेसन में पढ़ेंगे, मगर सारे टीचर्स भी इसमें शामिल होना चाहते हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा, टीचर्स की दुआओं से तो वो जल्द सेहत याब हो जाएगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने नजरें झुकाए हुए अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ा जहाँ से उसके हानिया की आवाज़ आई थी। फिजा, अगर ज़मीना ठीक ना हुई तो हम उसको देखने हॉस्पिटल चले जाएंगे, यूनी की वैन हायर कर लेंगे। हानिया, आप ठीक कह रही हैं, मगर अभी ये भी तो नहीं पता कि ज़मीना कौन से अस्पताल में है और अभी वो एबटाबाद में है या फिर पिंडी में। उसने चेहरे पर संजीदा से तासुरात लिए बोला। ज़मीना की बीमारी की खबर के बाद वो एक दफ़ा भी नहीं मुस्कुराई थी। किसी ने उसको हंसते नहीं देखा था। वो हर वक्त तस्बीह हाथ में लिए कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। आज उससे अपनी क्लास में कुरान खानी रखवाई थी। उसको लग रहा था जैसे ज़मीना बीमार नहीं हुई, वो बीमार हो गई है। ज़रमीना का इलाज तो डॉक्टर्स हैं, मगर फिजा का इलाज सिर्फ तुम हो ज़रमीना गुल, सिर्फ तुम। आ जाओ कि तुम्हारी फिजा ठीक हो जाए। देखो बहुत बीमार है वो, तुम्हारे बगैर वो बहुत बीमार है। वो कुर्सी पर बैठी अपनी आंखों की नमी को साफ करने लगी और उस खाली कुर्सी को देखने लगी जिस पर वह आज भी किसी को नहीं बैठने देती थी। वजदान साहब, आपने कुरान खानी में जाना है? वो कुर्सी पर टेक लगाए आंखें बंद की अपनी सोचों में गर्क था। किसकी कुरान खानी अमजद साहब? आपको नहीं पता? हमारी एक स्टूडेंट बहुत सीरियस कंडीशन में है, अस्पताल में एडमिट है और सुना काफी दिनों से उसको होश नहीं आया। वो उसके सामने कुर्सी पर बैठे अफसरदा से बोल रहे थे। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। उसने हैरान होने वाले अंदाज में अपने कलीग को देखा। वो क्या से क्या हो गया है? एक वक्त था जब उसको हर स्टूडेंट का पता होता था, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको वो भी पता होता था, जो इनकी पर्सनल लाइफ में होता था। स्टूडेंट उसको अपनी लाइफ की एक एक बात बताते थे, उससे मशवरे लेते थे, मगर अब तो उसको अपना भी नहीं पता वो कौन है और कहाँ है। किस वक्त है कुरान खानी अमजद साहब? उसका दिल कुछ अजीब सा बेचैन होने लगा, जैसे वो उड़कर वहां पहुंचना चाहता हो जिधर कुरान खानी हो रही हो। मस्जिद में सब मौजूद हैं, चले हम भी चलते हैं, वक्त तो हो ही गया है।
انہوں نے اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگے۔ جی جی چلیں پھر چلتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل لیا اور کمپیوٹر کی طرف رخ کیا۔ کمپیوٹر پر کالی اسکرین آتے ہی وہ جلدی جلدی اٹھا اور باہر نکلنے لگا۔ یا اللہ یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ راستے میں اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا آسمان کو دیکھا۔ وجدان صاحب میرا تو دل بہت خفا ہوتا ہے جب اتنے اچھے اسٹوڈنٹس ایسے بیمار ہو جائیں۔ چلتے چلتے امجد صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور افسوس سے کہا، مسجد ڈپارٹمنٹ سے تھوڑا سا دور تھی تو ان دونوں کو جانے میں وقت لگ رہا تھا۔ بالکل ماجد صاحب، ہر اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے بہت قریب ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک دل کا اور روح کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ وجدان، اور پھر ایسے تابعدار شاگرد ہوں تو دل تو پھر کچھ زیادہ ہی خفا ہوتا ہے۔ بیچاری بہت بیمار ہے، مانسیرا والوں نے ایبٹ آباد ریفر کیا ہے، مگر وہاں بھی اس کو ہوش نہیں آیا۔ انہوں نے مسجد کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے افسوس سے کہا، آپ نے بتایا نہیں کون لڑکی ہے جو بیمار ہے؟ مسجد کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 4 سیمسٹر کی ہے وہ، جو ہر وقت برقعے میں ہوتی ہے اور اوپر چادر بھی کرتی ہے۔ وہ جو تھوڑا سا اوپر چڑھ رہا تھا وہیں رکا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن لگی۔ اس چبھن نے اس کا سارا وجود اندر سے نچوڑ دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد ہوا، جیسے کسی کو بہت سخت یرکان ہوا ہو۔ وہ پیچھے مڑا، اس کو لگا جیسے اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، وہ کچھ ہی لمحوں میں زمین پر گر جائے گا۔ نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ اس نے کانپتے ہونٹوں سے ہکلاتے ہوئے اس کا نام پوچھا۔ وجدان ٹھیک تو ہے نا آپ؟ یہ آپ کی رنگت کو کیا ہوا؟ اچانک انہوں نے اس کے رنگ کو بہت غور سے دیکھا۔ اس کے کانپتے ہونٹ صاف صاف دکھائی دے رہے تھے، اس کی آنکھوں کا بدلتا رنگ بالکل عیاں تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے بے جان سے جسم کے ساتھ آنکھیں بند کی اور پھر ایک بار پوچھا۔ زرمینا سواتی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حیرت سے اس کا نام لیا۔ اس کا نام اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ وہ ہوش کی دنیا سے بے ہوشی کی وادیوں میں جانے لگا۔ وہ کھڑے کھڑے اس سیڑھی سے پھسلا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس کی کائنات آج ختم ہو گئی ہے۔ بس اس کی اتنی ہی سانسیں خدا نے لکھی تھیں، اس کو بس اتنا ہی جینا تھا۔ ایک عاشق کے لیے اس کی معشوق کی موت کی خبر دراصل اس کی اپنی موت کا پروانہ ہوتا ہے جو اس کو تحفے میں ملتا ہے۔ زرمینا گل، پتہ ہے تمہارے بابا جان وجدان کے لیے تمہارے رشتے پر مان گئے ہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کے بالکل پاس، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کو بتا رہی تھیں، اس کے سامنے مسکرا رہی تھیں، جو بالکل بے جان سی لیٹی تھی۔ زرمینا گل، تمہارے بابا جان نے مجھے خود کہا ہے، ہم زرمینا کی شادی اس کی پسند سے کریں گے، جدھر اس کی مرضی ہوگی وہیں پہ کریں گے۔ وہ خوشی خوشی اس کو بتاتی جا رہی تھی، جیسے کوئی کسی بچے کو بہلا رہا ہو، اس کو لالچ دے رہا ہو۔ وہ بھی ایسا ہی کر رہی تھی، اپنی بیٹی کو لالچ دے رہی تھی، اس کی آنکھیں کھلوانے کی لالچ۔ زری، پتہ ہے میں نے بابا جان کو کہا کہ وہ تو سواتی نہیں ہیں، وہ تو سید ہیں۔ پھر پتہ ہے زری انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے تو کیا ہو گیا، وہ سید ہے، وہ میری بیٹی کی پسند ہے، مجھے اس کی پسند سے آگے کوئی نہیں ہے، نہ خاندان، نہ ذات پات، نہ حسب نسب، نہ ہی میرا سواتی خون۔ پتہ ہے زری اتنا خوش ہوئی ہوں میں، شکر ہے نا، دیکھو خاندان میں کسی کی تو سوچ بدلی ہے نا۔ تمہیں یاد ہے زری تمہاری پھپھو کی بیٹی نے تبھی زہر کھائی تھی نا کہ وہ قوم سے باہر شادی کرنا چاہتی تھی اور ہمارا خاندان نہیں مان رہا تھا۔ وہ تمہیں صوفیہ نہیں بننے دوں گی زرمینا، میری بیٹی محبت کے نام پر نہیں مرے گی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ زری، تم ٹھیک ہو جاؤ تاکہ تم اپنے خاندان کی تاریخ بدلو، برسوں پرانی روایت بدلو، تم وہ کرو جو آج تک ہونا ناممکن تھا۔ دیکھو زری، تمہارے ابا جان تمہارا ساتھ دیں گے، بس اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہے، تمہیں اٹھنا ہے، اپنی آنکھیں کھولنی ہیں بچے۔ اب کی بار ان کی مسکراہٹ بالکل ختم ہوئی، آنکھوں سے آنسو چھلک چھلک کر گرنے لگے۔ وہ کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، کبھی اس کا سر کا دوپٹہ ٹھیک کرتی، پھر تھوڑا آگے ہوتی، اس کے ماتھے پر پیار دیتی، اس کا ہاتھ اٹھاتی، اس ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتی، پھر اس کو اپنے رخسار کے ساتھ لگاتی، روتے روتے ہنس دیتی، اپنی بیٹی کو جھوٹی آسیں اور امیدیں دیتی۔ وجدان ٹھیک تو ہے آپ؟ وجدان ہوش کرو یار، کیا ہو گیا ہے؟ ماجد صاحب اپنی باہوں پر اس بے جان مگر زندہ جسم کو سہارا دیے کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے وجدان سر کو؟ پاس سے گزرتے کچھ اسٹوڈنٹس نے اس کو دیکھا تو بھاگتے بھاگتے مسجد کی سیڑھیوں پر آئے، اس کو مضبوطی سے پکڑا اور وہیں سیڑھیوں پر بٹھایا۔ وہ زندہ تو تھا مگر اپنے ہوش میں نہیں تھا، اس کی سانسیں تو چل رہی تھیں مگر سانس نہیں آ رہی تھی۔ پانی لاؤ جلدی، ماجد صاحب نے ان میں سے ایک لڑکے کو پانی کے لیے بھیجا، جو بھاگتا بھاگتا مسجد میں گیا اور پانی کا گلاس لیے واپس آیا۔ سر مجھے لگتا ہے ہمیں سر کو ایمرجنسی لے کر جانا چاہیے۔ یا مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ سر کو کیا ہوا ہے ماجد سر؟ کچھ پتہ نہیں ہے، ہم مسجد جا رہے تھے کہ اچانک سے گرے اور بے ہوش ہو گئے، انہوں نے اس کے منہ پر پانی چھلکاتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں بند کی سیڑھیوں پر بے ہوش لیٹا تھا، اس کا سراپا اس کے سامنے آیا، وہی لڑکی حجاب کیے ہوئے، چہرے پر نقاب لیے ہوئے، آنکھوں میں ایک امید لیے اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کو بولا آ رہی ہو، شاہ جی منتظر ہوں میں آپ کی، آ جائے میرے پاس اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ آنکھیں بند کی اس کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کو بلا رہی تھی۔ ملکہ میں ضرور آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ سر کچھ کہہ رہے ہیں ماجد سر، وہ بے ہوشی میں اس سے وعدہ کر رہا تھا۔ وجدان
माजिद साहब ने उसके रुखसारों पर थपथपाया, एक बार फिर पानी का छींटा उस पर फेंका। मलिका मलिका, मेरा इंतजार करना। अब की बार बुड़बुड़ाहट में सफाई आई थी। कोई भी उसके मुंह के साथ कान लगाकर सुनता तो आसानी से समझ जाता। क्या हुआ है सर को? अरे ये तो वजदान सर हैं। सर, और इस हालत में क्या हुआ है सर को? कुछ ही मिनटों में वहां एक हजूम बन गया था। वहां कोई और नहीं पड़ा था बल्कि यूनिवर्सिटी का हीरो पड़ा था। वो जो हर दिल अजीज था, जिसको हर कोई चाहता था। उसको इस हालत में देखना सबके लिए काबिल फिक्र बात थी। उसको तो सबने हंसता खेलता देखा था, मुस्कुराता देखा था। ये पीले चेहरे के साथ सामने लेटा शख्स कौन है जो अपने होशों में ही नहीं है? एक जिंदा लाश बना हुआ है। शादी, लेट ना होना, जल्दी आ जाना। एक बार फिर वो हिजाब वाली उसके सामने आई, जैसे कोई फरिश्ता उसके ख्यालों में आ रहा हो, उसके जीने की एक आस दे रहा हो। अभी नहीं मरना, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शाजी, जी मेरी मलिका, जल्दी आए, मैं आ रहा हूँ मलिका, जल्दी आना। जल्दी आऊंगा मेरे दोनों जहानों की मलिका, मेरे मरने से पहले आ जाना। अब की बार उन मोटी आंखों में आंसू थे, आंखों में एक तड़प थी। मलिका, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं, मेरी मलिका, मेरा इंतजार करना। वो बेहोश लेटा शख्स अब सबको सोचने में मजबूर कर रहा था। उसके होंठों पर मलिका और आंखों से निकलता पानी सबको हैरान कर रहा था। हर कोई उसको देख रहा था। जिसको इसके आशिक होने पर शक था, आज उनको यकीन हो रहा था, और वो बार बार मलिका के नाम की तस्बीह पढ़ रहा था। इब्राहिम साहब, आप जल्दी, जितनी जल्दी हो सके जरमीना को लेकर पिंडी चले जाएं। डॉक्टर जदून ने उसकी रिपोर्ट्स को देखने के बाद जरमीना को देखा, जो बिल्कुल मुर्दा पड़ी थी। लेकिन डॉक्टर साहब, इब्राहिम साहब, आपके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप इस लेकिन का जवाब सुनने में जाया करें। आप बच्ची को फौरन लेकर जाएं, एक मिनट भी ताखिर ना करें। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? आपकी बेटी का एक गुर्दा बिल्कुल फेल हो गया है। अब हम कोमा में ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप बस दुआ करें किसी भी तरह ये होश में आ जाए। आपकी बेटी को अब कोई मोजिजा ही बचाएगा, दुआ करें। डॉक्टर साहब ने इब्राहिम साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और खुद बाहर चले गए। वो जो बाप था, इसके लिए एक कदम भी उठाना पुल सिरात को पार करने के मुतरादिफ था। इन डॉक्टरों के सीने में दिल नहीं होता, कैसे किसी का मौत का कह देते हैं। झूठी आस तो दे दें, हमें कुछ तो उम्मीद हो। बाहर खड़ी माँ ने सारी बातें सुन ली थी। वो बच्चों की तरह सिसकियां ले लेकर रोने लगी। अम्मा नहीं रोए आप, हमारी जरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पिंडी से वापसी पर हंसती हंसी आएगी। सुल्तान ने माँ को अपने सीने से लगाया। वहां हर कोई एक दूसरे को सहारा दे रहा था। हर एक का दिल अंदर से कांप रहा था, मगर उनको मजबूत होना था, बाप को औलाद के लिए और औलाद को बाप के लिए। जरी की बच्ची तो ठीक हो जाए, एक दफा गिन गिन के बदले ना लिए तुमसे तो देखना। माँ को सीने से लगाया, आंखों में आंसू लिए वो इस बहन को कह रहा था जो ना जिंदा थी और ना मुर्दा। मलिका, एक जोरदार चीख लगाते ही वो होश की दुनिया में आया। अपनी आंखें खोली, अपने सर को हाथों में पकड़ा, इधर उधर देखने लगा। जहां पूरी यूनिवर्सिटी उसकी आंख खुलने का मुंतजिर खड़ी थी, वो सबको देखने लगा। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। उनके उठे हुए हाथ उन्होंने मुंह पर फेरे और शुक्र का कलिमा पढ़ा। सर, आप ठीक तो है ना? उसके पास बैठे लड़के ने उससे पूछा। बस इतना ही कह के वो मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मस्जिद में जाते ही वो वहीं रुका। वहां स्टूडेंट्स का एक हुजूम बैठा था। उनमें कुछ टीचर्स भी मौजूद थे। सबने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। कुरान खानी मुकम्मल हो चुकी थी। सब दुआ कर रहे थे। मस्जिद के इमाम साहब दुआ कर रहे थे और वहां मौजूद हर जबान आमीन कह रही थी। वो मस्जिद के अंदर गया, वजू बनाया और वहां आ गया जिधर सब बैठे थे। उनकी कुछ फासले पर वो खड़ा हुआ, सर पर टोपी पहनी और नमाज अदा करने लगा। उसने 2 नफल हाजत की नियत की और नमाज शुरू की। नमाज के दौरान एक एक लफ्ज पर उसकी आंखें भीगने लगी। सबने अपनी दुआ मुकम्मल की। आंखें खोली तो सामने खड़े उस शख्स को देखा जो रोते रोते नमाज पढ़ रहा था। आज से पहले किसी ने ऐसी नमाज की अदायगी नहीं देखी थी। हर कोई वहां से उठने के बजाय उसको देखने लगा। उसने अपने 2 रकात नफल अदा किए, सलाम फेरा, हाथ उठाए। या अल्लाह, मैं जा रहा हूँ अपनी मलिका के पास, मुझे उसको देखने से पहले मौत नहीं देना। मरने से पहले तो जल्लाद भी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। तू तो मेरा रब है, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना, मेरी सांस उसकी गोद में निकालना, उससे पहले मुझे मौत ना देना। वो दुनिया से बेखबर अपने अल्लाह से मांग रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था। वहां पे मौजूद सब ने उसकी दुआ पर बावाज़े बुलंद आमीन कहा। वो हकीकत की दुनिया में आया। उसने एक बार फिर वहां मौजूद सब हाजिरीन को देखा जो नम आंखों से उसको देख रहे थे। उसके लोगों पर इजहार तशक्कुर की एक मुस्कुराहट आई। वो उठा और बाहर गया। मस्जिद में मौजूद हर शख्स उसके पीछे बाहर निकला। जितना हजूम उसके पीछे था, उससे 10 गुना ज्यादा उसके सामने था। वो मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ सबको एक नजर देखा, जैसे वो किसी जलसे में आया हो। सबको देखने के लिए
اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہوں۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا سب۔ وہاں پہ موجود سب کے ہیرو نے ان سے ایک جملے کا خطاب کیا۔ اس کی اس بات پر سب نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ 2 منٹ کی خاموشی ہوئی، ایسی خاموشی جیسی کسی سنسان ریگستان میں ہو۔ سب کے ہاتھ نیچے ہوئے اور وہ ایک ہیرو کی طرح سب کے درمیان سے گزرنے لگا۔ وہاں بس ایک کمی تھی، کسی کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے، ورنہ ہر کوئی اس پر پھولوں کی برسات کرتا۔ وہ اپنی محبوبہ کے لیے جا رہا تھا، ایک محاذ پر جا رہا تھا جس میں 2 ہی صورتیں ہونی تھی، ایک جیت اور دوسری ہار۔ کوئی اپنے ہیرو کو ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، ہر کوئی اس کی جیت کی دعا کر رہا تھا۔ جو لڑکیاں اس پہ جان دیتی تھیں اس کے سپنے دیکھتی تھیں، اس کے ساتھ کسی اور لڑکی کو کھڑا ہوتا ہوا بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ آج وہ بھی اس کی محبت کی کامیابی کی دعا کر رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھائے وہ بھی اللہ سے اس کی منزل تک رسائی مانگ رہی تھیں۔ یا اللہ، وجدان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، یا اللہ وجدان کو وہ عطا کرنا جس کی خاطر وہ آج نکلا ہے۔ اللہ جی، آپ سر کو ان کی محبت دیں گے نا تو میں سمجھوں گی کہ مجھے میری محبت مل گئی۔ اے اللہ، ہمیں تو وجدان شاہ نہ مل سکا مگر اس کو وہ دینا جو اس نے مانگا ہے۔ اللہ جی، مجھے میری چاہت نہیں ملی مگر سر کو وہ ضرور دینا جو انہوں نے چاہا ہے۔ آج ہر لڑکی اس کی دعاؤں میں رخصت کر رہی تھی، اس کے لیے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچا، پیچھے مڑا، اپنے پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جو اس کو دروازے تک رخصت کرنے آئے تھے۔ اس نے سب کی طرف ہاتھ ہلایا جیسے یہ اس کا آخری سلام ہو، پھر اس نے کبھی ان سب سے نہ ملنا ہو۔ اس کے ہاتھ ہلاتے ہی سب نے ہاتھ اوپر کیا۔ ایک نے شرارت سے ایک زوردار آواز میں وجدان سر کہا، باقی سب نے زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ وہ ایک عاشق کو رخصت کر رہے تھے، اس عاشق کو جو ان میں محبت کی ایک الگ ہی پہچان چھوڑ کر جا رہا تھا، محبت کی ایک خوبصورت مثال بن رہا تھا، لوگوں کو محبت کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا، ایک کک لگائی اور کچھ ہی لمحوں میں وہاں سے روپوش ہو گیا، مگر جو اس کو رخصت کرنے آئے تھے وہ ایک مجسمے کی طرح وہیں کھڑے اس کو جاتا دیکھتے رہے۔ پلیز سسٹر، آپ ایک بار پھر دیکھ لیں، اس نے ریسیپشن پر کھڑی نرس کو کہا اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، کسی کی اس کو شدت سے تلاش ہو۔ نہیں سر، اس نام کی کوئی پیشنٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ نرس نے ایک بار پھر کمپیوٹر پر انگلیاں چلائیں، وہ جو بے چینی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کو نفی میں جواب ملا، مگر سسٹر مجھے اسی ہاسپٹل کا بتایا گیا ہے کہ وہ یہیں پہ ایڈمٹ ہے۔ اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے لہجے اور انداز میں اتنی شدت تھی کہ وہ بار بار اس کے کہنے پر دیکھتی، اپنے دل میں دعا کرتی، کاش مجھ سے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہو اور وہ لڑکی یہی ہو اسی ہسپتال میں، مگر جن کا ملنا نصیب میں ہی نہ لکھا ہو۔ وہ 1000 منتوں کے اور لاکھ وظیفوں کے بعد بھی نہیں ملا کرتے۔ کیا ہوا ہے حاجرہ؟ کچھ نہیں، یہ ایک پیشنٹ کا پوچھ رہے ہیں مگر ان کا ریکارڈ ہماری پریزنٹ لسٹ میں نہیں مل رہا، میں نے جوائن بھی ابھی کیا ہے، ڈیوٹی تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں۔ اس نے اپنے ساتھ والی نرس کو تفصیلاً بتایا جو ہاتھ میں کچھ فائلز لیے ابھی وہاں پہنچی تھی۔ کیا نام ہے پیشنٹ کا؟ حاجرہ نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا جو ایک جنونیت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اس نے پھر کمپیوٹر پر نظریں جما لی اور کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ زرمینہ خان سواتی نام بتا رہے ہیں نا آپ؟ زرمینہ سواتی، اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ جی آپ جانتی ہیں ان کو، وہ یہی ہے نا؟ اس نے نرس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے جلدی جلدی پوچھا۔ اس کو ایک امید ملی، وہ ایک بار پھر اس کو اپنی نظروں سے تلاش کرنے لگا جیسے وہ ادھر ادھر دیکھے گا اور وہ اس کے اپنے سامنے کھڑی ملے گی۔ ایبٹ کی کمپلیکس کے گیسٹ ہال کا ایک کونا اس نے دیکھا تھا، ہر کھلتے دروازے پر وہ پلٹ کر پیچھے دیکھتا، پھر دل گرفتہ سا ہو کر اس نرس کو دیکھنے لگ جاتا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کو برداشت کر رہی تھی۔ سوری سر، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی یہاں سے نکل گئے ہیں۔ نرس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معذرت خانہ انداز میں کہا، نکل گئے ہیں؟ سفید ہونٹوں کے ساتھ وہ ایک قدم پیچھے ہوا، نظریں جھکاتے ہوئے پھر سے ایک بار بولا۔ سامنے کھڑی نرسوں نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو بتا رہی ہوں جو ان کے دل میں چل رہا ہو۔ جی سر، وہ پنڈی کے لیے نکلے ہیں، نرس نے دھیمے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی عاشقوں سے جتنا ہو سکے نرم بولا جائے کہ وہ اپنے اندر درد لیے پھرتے ہیں۔ وہ بہت بیمار ہے کیا؟ اس نے وہیں کھڑے نظر جھکائے ہوئے پوچھا جیسے وہ اس کے ٹھیک ہونے کی خبر سننا چاہتا ہو، پنڈی تک جانے کا اپنا سفر آسان کرنا چاہتا ہو۔ سر اتنا تو مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر جدون کے ساتھ میری ڈیوٹی تھی تو تب مجھے علم ہوا کہ وہ پنڈی کے لیے نکل چکے ہیں۔ وہ ایک لڑکی تھی، سامنے کھڑے عاشق کو پہچان سکتی تھی، اس کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا وہ کون ہے، کیوں اس لڑکی کا پوچھ رہا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ، اس کے ہونٹوں کی سفیدی، آنکھوں کی ویرانی، بات کا انداز، ہر ایک کو اس کی پہچان کروا رہا تھا۔ اس لڑکی کو اندازہ تھا جو وہ سچ کہے گی سامنے کھڑا لڑکا اس سچ کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ یہیں مر جائے گا۔ کون سے ہسپتال؟ اس نے جھکی نظروں سے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ بس اتنا ہی پوچھا۔ سر
ان کو ڈاکٹر جدون نے سی ایم ایچ ریفر کیا ہے۔ نرس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور سامنے کھڑے اس لڑکے کو بہت غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ نظریں اٹھائے اور وہ اس کی آنکھیں دیکھ لے، اس کی آنکھوں میں اس کی محبوبہ کا عکس دیکھے۔ اس نے جھکی نظروں کے ساتھ اپنا رخ دروازے کی طرف موڑا اور بھاگتا ہوا وہاں سے باہر نکلا۔ کیسا عجیب بندہ ہے، شکریہ بھی نہیں کہہ کر گیا، اس نے اس کو جاتے دیکھ کر کہا اور دوسری اس کو جاتا دیکھتی رہی، جیسے اب وہ اس کے سوا کچھ اور نہیں دیکھ پائے گی۔ اماں، ابراہیم کا فون آیا تھا، کہہ رہا ہے پنڈی کے لیے نکل گئے ہیں، راستے میں کہہ رہا تھا اماں کو بولنا دعا کریں۔ فیروز صاحب نے پریشانی کے عالم میں ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کو بتایا، میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں اپنی زرمینہ گل کے لیے، دن رات اپنی بچی کے لیے دعا مانگتی ہوں، میں اپنے رب کے سامنے فریاد کرتی ہوں، نہ جانے وہ کب سن لے ہماری۔ اماں نے روتے روتے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ آنسو صاف کرنے لگی۔ زرمینہ گل نے اپنے سے جڑے سارے رشتوں کو ضعیف کر دیا تھا، بیمار کر دیا تھا، فضا سے لے کر اماں تک ہر کوئی ایک بیماری میں مبتلا ہوا تھا۔ اماں اگر زرمینہ کو ہوش نہ آیا تو خدا نخواستہ اگر فیروز صاحب کی بیگم نے بغور ان کو دیکھتے ہوئے بات کی اور پھر خود ہی چپ ہو گئی، بہو اگر تمہارے منہ سے کچھ اچھا نہیں نکل سکتا تو برا بھی نہ نکالو۔ اماں یہ تو ہے ہی بے وقوف عورت، عمر ہو گئی ہے اس کی مگر اس کو نہیں پتا کہ کب کہاں کون سی بات کرنی ہے۔ فیروز صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو اپنی ہی بات پر شرمندہ ہوئی بیٹھی تھی، نہیں نہیں اماں، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا، بہو تمہارا جو بھی مطلب تھا اپنے پاس رکھو، اگر چند دن میں مجھے یہاں گزارنے دیتی ہو تو اپنا منہ بند رکھو، میری بچی کے لیے آئندہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالنا، نہیں تو تم مجھے جانتی ہو بہت اچھے سے۔ اماں نے خشک آنکھوں سے اس کو اس انداز سے کہا کہ اس کی روح بھی کانپ اٹھی۔ آج پہلی بار انہوں نے اماں کا ایسا رویہ اور انداز دیکھا تھا، آج سے پہلے انہوں نے اس قدر سخت الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے تھے۔ اماں مجھے معاف کر دیں۔ وہ جلدی جلدی اٹھی اور ماں کے پاؤں پکڑے جو انہوں نے فوراً پیچھے کیے، جاؤ یہاں سے۔ فیروز صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، میں نے ایسا کچھ غلط بھی تو نہیں کہا جو آپ، انہوں نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے اور بولی، میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ فیروز صاحب نے اب کی بار اس انداز سے کہا کہ وہ اٹھی اور جلدی جلدی وہاں سے باہر گئی۔ وہ دونوں ماں بیٹا جانتے تھے انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، مگر ان دونوں کے لیے اس کی موت کا منظر ہی ایسا تھا کہ وہ سن کر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔